میرے کریم فرماتے ہیں رب قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائی تھی؟ کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا۔ رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو، کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو۔ پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی؟ تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے۔ حضور فرماتے رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا۔ دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو۔ ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے، اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پلا ہوسی۔ خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے۔ سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہاں کہاں نافرمانی ہوئی۔ یاد رکھنا اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ اگر ظلم کیا ہے ملازم پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، ظلم کیا ہے گاہک پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، اگر ظلم کیا ہے پڑوسی پر تو جواب پھر بھی دینا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم، اپنے لفظوں میں بات کروں، اللہ کہتا ہے محبوب میں نو تیرے رب دی قسم میں انہوں پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا ہے میں نے ان سے سوال کرنا ہے۔ اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے پوچھوں گا، سوال کروں گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اگر ظلم کیا ہے بیوی پر حساب پھر بھی دینا ہے، اگر وراثت کی تقسیم پر زیادتی کی ہے بہن بھائیوں سے حساب پھر بھی دینا ہے، اگر تربیت ٹھیک نہیں کی اپنے بچوں کی تو حساب پھر بھی۔ تم سربراہ تھے ایک ادارے کے، تمہارے پاس امانتیں آتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، مجموع کے مجمع تم سے عقیدتیں رکھتے تھے، لوگ تمہیں نیک سمجھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پھول پھینکتے تھے، تم نے بڑی عزتیں سمیٹی، تم نے خوشحالیاں اور سرداریاں سمیٹی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، تمہیں حساب دینا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ حساب کے ڈر سے کانپ گئے۔ بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی حرم مکہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے مہربانی کرنا مجھ سے حساب نہ لینا۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں حرم میں تھا، اپنے حجرے میں تھا، کسی کے چیخنے کی آواز آئی یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، حساب والے دن میرے اوپر نرمی کرنا۔ فرماتے میں نے کہا کوئی گناہگار آہوزاری کر رہا ہے، میں جا کے تسلی دیتا ہوں۔ اور جب میں نے جا کے چہرہ دیکھا فرماتے کلیجہ پھٹ گیا، وجود کانپ گیا، اور میں اس دعا کرنے والے کے قدموں سے لگ گیا۔ لوگوں تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا جو دہائی دے رہا تھا کہ مالک حساب نہ لینا؟ وہ حسین کا کربلا میں تنہا بچ جانے والے صاحبزادہ امام زین العابدین تھے، وہ شیر خدا کا پوتا، فاطمہ کا جگر پارا، تعلیم امت کے لیے
हरम मक्का में अल्लाह के हुजूर आहुजारियां करता है। मालिक वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह कहता है जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं 2 जन्नतें दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम मक्का में कहते हैं मालिक हिसाब न लेना, मेहरबानी करना, पर्दे रखना। ज़ैनुल आबिदीन आपका तो पल्लू पकड़ के सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। आपके तो कदमों से लग लग के हमारे बाप हमारे दादा जन्नत में जाएंगे। आपकी दादी सैयदा पाक के आंचल में छुप के तो हमारी बेटियां पनाह मांगेंगी, हमारी माएं उनके कदमों से लगेंगी, तो जन्नत के रास्ते खुलेंगे। उम्मत को तालीम देते हैं डरो ना, अपनी जिंदगी संवारो ना, अपने शब रोज पर तवज्जो करो, बदल ना जाए यार। अब कुछ अपनी आखिरत का तसव्वुर न बनाए, कुछ अपने रब से माफी ना मांगे, कयामत में हिसाब देना। वो कहता है तुम्हें सामने, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस आसार और सारी चीजें सामने रख के उलमा ने एक नतीजा निकाला है। फरमाया कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब उलमा का होगा। इन्होंने इज्जतें ज्यादा समेटी है ना। यहाँ एक दफा एक MPA साहब आए टाइम लेने के लिए, मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है। तो मुझे कहने लगे लोग तो हमारे पीछे भी बड़े हैं। मैंने कहा आपको लोग वोट देते हैं, हम पर लोग जान देते हैं। इतनी अगर सादतें समेटी है तो फिर सुनो ना, जिन्होंने ये दावे किए हैं कि हम दीनदार हैं। फरमाया पहला हिसाब उलमा का होगा, दूसरा हिसाब मुजाहिदीन का होगा, तीसरा मालदारों का होगा। और फरमाया यहाँ तक के अल्लाह तो सुबह क़यामत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी तबलीग के बारे में सवाल करेगा। हर एक से सवाल होना है, हम अपनी अपनी तैयारी करें क़यामत के रोज के लिए, आखिरत के दिन के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। है ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये सोचे कि मैंने आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। आओ आज अपने अपने आमाल का जायजा ले। हमारे लिए आज शाम खाने में क्या है ये सबको पता है। इस माह मेरे घर में क्या आमदन है, क्या खर्च है, ये सबको पता है। लेकिन रब कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ये भी देख तूने अपनी कब्र के लिए आगे क्या भेजा है, आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। ये देख कयामत वाले दिन के लिए तेरे पास सरमाया क्या है। वहां जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है तेरे पास पेश करने को क्या है। जनाब सिद्दीक के पास पेश करने को वफा है, उम्मत की खिदमत गुजारी है जनाब उमर के पास, जनाब उस्मान गनी के पास सखावत है। मौला अली ने हर मैदान में तलवार चला के इस्लाम का झंडा बुलंद किया है। हुसैन इब्ने अली ने सर देकर अल्लाह के हुजूर नजर पेश की है। मैं भी सोचूं ना यार, आप भी सोचे ना, नेमतों की बहुतात कितनी। हमारी भरी हुई तिजोरियां, हमारे आंगन में खेलती हमारी औलादें, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्तों की लाइनें, हमारे दस्तरखान पर बिछी हुई नेमतें, हमारा तंदुरुस्त वजूद, हमारी बोलती जुबान, हमारी देखती आंखें, हमारे सुनते कान, हमारी सांस लेती रूह, इस सारे वजूद से हमने क्या इकट्ठा करके अपनी आखिरत के लिए भेजा है। सुबह कयामत के लिए हमने सामान क्या किया है। अल्लाह के हुजूर जब हमें जवाब देना है तो हमारे दामन में क्या है, क्या पेश करना है। आज अपने दिल से, अपनी रूह से ये सवाल हमें जरूर करना है, और एक बार नहीं 100 बार करना है, और बार बार करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुजूर फरमाते 5 सवाल पूछेगा रब कयामत के दिन, और जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगे तुम्हें हिलने नहीं दिया जाएगा। एक ये पूछा जाएगा उम्र कहां गुजरी, सारा वक्त जाया हो गया मोबाइल पे, सारा टाइम जाया हो गया खुशगपियों में, शुगल मेला, आना जाना, उम्र सारी कीमती
وقت ضائع کر دیا، اور پھر ایک سوال، اسی سوال سے متعلقہ دوسرا ہوگا جوانی کہاں گزاری؟ وہ ساری کھیل کود میں گزر گئی، لہو و لعب میں گزر گئی، گیموں میں گزر گئی، یہ سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال رب پوچھے گا، بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن بتاؤ، دنیا میں تو تم نے دھول جھونک لی، جہاں دھوکنی تھی یہاں بتاؤ کہاں سے کمایا، اور کما کر بھی تم مالک نہیں ہوئے۔ چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا، بتاؤ مال خرچ کہاں کیا، اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں پانچواں سوال یہ ہوگا، یہ بتاؤ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ لیکچر دینا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، واعظ کرنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے، فیس بک پر اچھی نصیحت لکھ دینا آسان ہے، روز صبح واٹس ایپ پہ سب کو بہترین نصیحتیں بھیجنا آسان ہے، لیکن قیامت کے سوالوں میں سے ایک معتبر سوال ہے، بخاری میں موجود ہے، 5 سوالوں میں سے آخری سوال یہ ہے کہ جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جو تم نے سیکھا تھا، جو تم نے پڑھا تھا، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا؟ کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ حلال حرام کی تمیز سے کون آگاہ نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ میرا رویہ تلخ ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے؟ کون نہیں سمجھتا کہ میری فلاں فلاں چیز کی وجہ سے فلاں فلاں لوگ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، روتے ہیں؟ بہت ساروں کو پتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، یہ کچھ عورتوں کو پتا ہے میرا شوہر، میرے خاندان والے میری وجہ سے تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے پڑوسی تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے ملازم تکلیف میں ہیں۔ تم سے پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا، وہ جو تم جانتے تھے، جتنا تمہیں شعور تھا۔ آج پوری امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تقریریں، واعظ و نصیحت، فقط واعظ و نصیحت۔ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور یہ دیکھنا کیا کہتے ہیں من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، بڑی سونی باتیں کرنی آتی ہے ہمیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، یہ من باتوں میں موہ لیتا ہے، پر گفتار کا قاضی ہے یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا قاضی غازی بننا آسان ہے، لیکن اپنے عمل میں نکھار لانا، ہاں۔ سب سے پہلے 2 چیزوں کا حساب ہونا قیامت میں، یاد رکھیے گا۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حضور نے فرمایا کافر اور مومن کے بیچ فرق ہی نماز کا ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ یہ 2 حساب سب سے پہلے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ 3 لوگ بھی بتائے ہیں جن سے میرا مالک آسان حساب لے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا جس سے لوگ توڑتے تھے پر وہ جوڑتا تھا، رب آسان حساب لے گا۔ اور کریم فرماتے ہیں، یہ آپ نے بھولنے نہیں، یہ لب لباب ہے ساری گفتگو کا، یاد رکھ۔ فرمایا جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، اللہ قیامت میں تجھ سے آسان حساب لے گا۔ اللہ تیرے لیے قیامت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور بندہ بھی ہے جس سے قیامت میں بڑا آسان حساب ہوگا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں حسد نہیں نہ ہوتا، جس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، جس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، وہ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ جو سینہ بالکل، جن کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے نا، کشادہ دل، سب کے لیے پیار، سب کے لیے محبت، سب کے لیے وارفتگی، ہر ایک، سارے سمجھتے ہیں مجھ سے ہی پیار زیادہ ہے، سینہ کشادہ ہے، دل بڑا ہے۔ فرمایا جن کے سینے کشادہ ہوں گے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، کینے سے پاک ہوں گے، اللہ قیامت میں آسان حساب لے گا۔ اچھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے نبی پاک کے پاک لفظوں کا معنی یہ ہے قیامت میں رب ان سے فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جن کے سینے صاف ہوں گے، دل صاف ہوں گے، پاک ہوں گے تے پاک کی مل ڈائی،
ਬਿਨਾ ਪਾਕੋ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਧੋਲਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿਲ ਦਾ। ਦਿਲ ਹੋ ਸਾਫ਼, ਦਿਲ ਹੋ ਕੁਸ਼ਾਦਾ, 14 ਤਬਕ ਦਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਣੇ ਹੂ। ये तंबू देख रहे हो ना, छांव दे रहा है ना, जल रहा है ना। दरवेश कहते हो 14 तबक मेरे दिले दे अंदर ते मैं तंबू वांगू ताने हूं, दिल दरिया समुंदरों डूंगे। कौन दिलां दियां जाने हूं असा कीती है जान हवाले रब दे। ऐसा इश्क कमाया मरण तो पहलो ही मर गया बाहू, ता मतलब नू पाया है। छोड़ दिए जाए सारे कीने। जब कयामत में अल्लाह के हुजूर हाजिरी का डर हो ना, तो फिर ना बंदा बददियानत नहीं होता, बेईमान नहीं होता। लाखों करोड़ों अरबों भी आए तो कभी भी उसकी राल नहीं टपकती, कभी भी उसका दिल ललचाता नहीं। और अगर लोग बददियानत हो जाए ते चोरी कख दीवी ते चोरी लाख दीवी, फिर लोग 1 रुपया भी नहीं छोड़ते, फिर जरा सी बात पे बददियानत होते हैं। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते एक शख्स ने जमीन बेची, दूसरे ने खरीद ली। जब वो खरीदने वाले ने उसे खोदा तो अंदर से खजाना निकल आया। मुझे बताओ, खजाना निकले तो लोग छुपाते नहीं फिरते, लोग तय के अंदर नहीं लेके जाते। वो खजाना निकल आया। उसने क्या किया, वो लेके उस शख्स के पास चला गया जिससे उसने जमीन खरीदी थी। कहने लगा यार तेरी जमीन से खजाना निकल आया, मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना तो नहीं ना खरीदा था। ये जरा ध्यानत का उरूज देखो, तकवे का नूर देखो, ये देखो बातन कैसे थे लोगों के। अरबों करोड़ों रुपया ये हुजूर बयान फरमा रहे हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। करीम फरमाते उस शख्स ने जाके कहा भाई मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना नहीं खरीदा था, लिहाजा ये तेरा है। वो भी रब का बंदा था। कहने लगा मैंने ना जमीन बेची थी और जो कुछ है वो सारा ही बेच दिया था, लिहाजा निकल आया तो तेरा ही है। मेरा होता तो जब मेरे पास थी तब निकलता, लिहाजा तेरा ही है। दोनों में बहस होने लग गई। वो कहता है तू रख, वो कहता है। आजकल क्या होता है, वो जरा महंगी हो गई ना, सड़क गुजर गई, कहते ने मुकर जाओ, जमीन जरा महंगी हो गई है, को थोड़ा रेट और लग गया, खजाना निकल आया। हुजूर फरमाते हैं वो दोनों एक दाना के पास गए और जाके कहा यार ये मसला बन गया हमारे लिए, खजाना निकल आया जमीन से, तो अब मैं इसे कहता हूं तू ले वापस, चूंकि तेरी जमीन से निकला है। तो ये कहता मैंने जमीन बेची तो खजाना भी बेच दिया। वो दाना कहने लगा तुम्हारी कोई औलाद भी है। एक कहने लगा मेरी बेटी है, दूसरा कहने लगा मेरा बेटा है। कहने लगा दोनों की शादी कर दो और खजाना दोनों को दे दो। और मेरे भाई जब हजरत शेख अबुल हसन एक दरवेश थे मिस्र में, हर रोज दुआ मांगते थे या अल्लाह ताजर की उन 2 बीवियों पे रहम फरमा, या अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों पे रहम फरमा। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या मामला हुआ? फरमाने लगे यहां मिस्र में एक ताजर रहता था, उसे अक्सर और बेशतर तिजारत की गरज से मुल्क के शाम जाना पड़ता, तो उसने सोचा वहां निकाह ना कर लूं। उसने वहां निकाह कर लिया, मालदार था, वहां एक बीवी रख ली, मकान रख लिया। अब ये जो बीवी मिस्र में थी ना, इसे थोड़ा शक गुजरा। बीवी बड़ी गहरी जासूस होती है, उसे समझ आ गई कि बदले बदले से मेरे महबूब नजर आते हैं। उसे समझ आ गई कि धुले धुले कपड़े आते हैं, वो कैफियत ही नहीं, पहले जो रंग होता था। एक शख्स को पैसे दिए, कहा जरा इसकी जासूसी तो कर। शेख फरमाते वो मुल्क के शाम पहुंचा, उसके पीछे पीछे वहां जाके इसने वापस आके खबर दी कि तेरे शौहर ने तो निकाह किया हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात ये कि इस दफा जब ये सफर से आया तो शदीद बीमार था, बीवी हौसले वाली थी, सब्र वाली थी। उसने सोचा कि जरा सेहत इसकी ठीक होती है तो फिर मैं इससे बात करूंगी कि तुमने मुझे बताया ही नहीं और निकाह कर लिया है। लेकिन उसकी तबीयत ठीक ना हुई, वो ज्यादा बीमार हुआ, हत्ता के इंतकाल कर गया। औलाद कोई नहीं थी। उस बीवी ने इद्दत गुजारी और फिर जितनी जायदाद थी उसका वो हिस्सा जो दूसरी बीवी का बनता था वो सारा ऊंटों पे रखा और मिस्र से लेकर शाम पहुंची अपने भाइयों और अजीजों के साथ।
اور اسے جا کے کہنے لگی زمانہ تو نہیں جانتا پر میں تو جانتی ہوں نا، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی تو بھی بیوی ہے، جتنی میں حقدار ہوں تو بھی حقدار ہے، لہذا یہ حصہ تیرا رکھ لے۔ وہ کہنے لگی میری بہن اللہ تجھے جزا دے، جس رب کو تو نے قیامت میں حساب دینا میں نے بھی اسے ہی دینا ہے۔ میرا شوہر یقیناً میرا شوہر تھا، میرا اس سے نکاح ہوا تھا، پر اس دفعہ جب وہ آیا تو شدید بیمار تھا، کہنے لگا شاید میں بچ نہ سکوں۔ وہ ایک مکان مجھے دے گیا، کچھ مجھے میرا حصہ دے گیا اور مجھے طلاق دے گیا۔ کہنے لگا کہ تو جہاں چاہے نکاح کر لینا، میری صحت مجھے لگتا ہے کہ اب وقت جانے کا آ گیا۔ کہنے لگی بہن چونکہ مجھے طلاق ہو گئی تھی اب میں اس میں سے حصے دار، شیخ فرماتے ہیں گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں تھا، پر دونوں اللہ کو جواب دینا چاہتی تھی۔ اس تقوی کا مظاہرہ کیا، فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے جب بھی نماز پڑھتا ہوں تاجر کی دونوں بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں، فَوَا رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم قیامت میں میں ان سے حساب لوں گا۔ یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا جو بہترین اونٹ ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کر دو، خیرات کر دو، بہترین۔ شام کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ جس اونٹ کے بارے میں آپ اشارہ کر کے گئے تھے خرچ کر دینا، اللہ کے رستے میں دے دینا، وہ بندھا ہوا ہے، اور اس سے جو دوسرے نمبر کا کم، اس سے جو کم قیمت کا تھا، باقی سب میں بہتر لیکن اس سے کم قیمت کا، وہ اونٹ آپ کے غلام نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو آپ فرمانے لگے یار میں نے تمہیں کہا تھا یہ اونٹ دینا۔ وہ کہنے لگا حضور یہ تو آپ کی سواری کا اونٹ ہے نا، تو میں نے چاہا تھا جو آپ کی سواری کا اونٹ ہے وہ رکھ لیا جائے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سواری کے لیے تو تجھے کہہ رہا تھا خرچ کر دے، پر دنیا کی سواری کے لیے نہیں، آخرت کی سواری کے لیے۔ وہ جو قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میں نے کچھ بھیجا ہوا تو ہو، وہاں میرے پاس کوئی خزانہ تو ہو، آخرت کی جمع پونجی تو ہو، کوئی ہو نا میرے پاس جو میں نے آخرت کے لیے۔ ناراض نہ ہونا، بہت سارے معاملات میں ہم اولاد سے نہیں مشورہ کرتے، نہیں گھر والوں سے پوچھتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کیوں کہتے ہو مشورہ کر کے بتاؤں گا، بات کر کے بتاؤں گا۔ جب اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات میں آزاد ہوتے ہو تو اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے کیوں ہم آزادی کے ساتھ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضور نے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے؟ عرض کی حضور ایک بکری ذبح کی تھی، ساری بانٹ دی ہے، ایک دستی بچی ہے، ایک ٹانگ کی دستی کا کچھ حصہ بچا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو تم نے بانٹ دیا ہے وہ سارا ہی بچ گیا ہے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا، وہ سارا بچ گیا۔ یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ بچی ہے، یہ نہیں بچی، بچا تو وہ سارا ہے جو راہ خدا میں بانٹ دیا گیا۔ میرے عزیزو، اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، میں عاجز آدمی، آپ سب سے زیادہ گناہگار، صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ میں بھی آج نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کروں گا، آپ بھی نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کریں۔ میں بھی آج اللہ کے حضور صدق کے دل سے معافی مانگوں، ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، معافی مانگے، سارے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہو کہ ہمارا مالک ہمارے اوپر فضل کرے اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ کر سکے۔ آخرت کی فکر بڑی اہم چیز ہے۔ آخرت کی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، سارے دوست یہی کہتے ہیں، آپ میرے قریبی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو، اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ 2-2.5 سال ظاہری طور پر عمر کم تھی حضرت صدیق اکبر کی نبی پاک سے، لیکن ایک دن حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں آپ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے، بال مبارک سفید ہو رہے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے سورہ ہود
سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، فرمایا اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ ان میں قیامت کا ذکر ہے، ان میں آخرت کا ذکر ہے، اللہ کے حضور حاضری کا ذکر۔ ان صورتوں نے، ان کی فکر نے، حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں پر اولاد کی فکر میں، ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں مال کی فکر میں۔ ہمیں بھی کچھ تھوڑی فکر کرنی چاہیے آخرت کی۔ آج سے تیاری شروع کریں، ابھی سے اپنی آخرت کے لیے غور و فکر شروع کریں۔ ایک بات عرض کر، آخرت کی فکر ہونا تو پھر بندہ بندوں کے معاملے میں بھی محتاط ہوتا ہے، بلا وجہ الزام نہیں لگاتا، بلا وجہ بدنام نہیں کرتا۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں اس جمعے میں ایک خاص اپنے دل کا درد رکھنا ہے۔ کسی کے بارے میں بھی پروپیگنڈا چھوڑ دیں، کسی شخص کے بارے میں بھی غلط بات کرنی چھوڑ دیں۔ پڑوسی، دوست، احباب، محلے دار، جس کے بارے میں حقائق کا نہیں پتا، اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چھوڑ دے۔ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اسلام پہلے غور کرتا ہے چوری کیوں کی، اسباب کیا بنے۔ حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے پڑوسی کی باغ سے کچھ پھل لے لیے تھے، کچھ کھا لیے تھے، کچھ میں نے اپنی چادر کے پلو میں چھپا لیے۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، دیگر کئی کتب احادیث میں موجود ہے۔ فرماتے اس نے مجھے پکڑ لیا، حضور کی بارگاہ میں لے گیا تو نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کیوں چوری کی؟ بات کو سمجھنا۔ عرض کی حضور بچے بھوکے تھے، تکلیف میں آ گیا۔ اب پتہ اس چوری کے لیے حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ نبی پاک اس کے پڑوسی سے فرمانے لگے، جب بھوکا تھا تم نے روٹی کیوں نہیں دی؟ جب یہ جاہل تھا علم کیوں نہیں دیا؟ اور فرماتے ہیں میری سزا حضور نے یہ سنائی کہ ایک اونٹ بھر کے مال کا مجھے دیا گیا۔ دوستو، الزام تو لگا دیتے ہو کہ فلاں غریب آدمی بار بار مانگتا ہے، فلاں بار بار ستاتا ہے، فلاں قرض مانگتا ہے۔ اپنی آخرت سے ڈرے، دیکھے تو صحیح لوگ مجبور کیوں ہیں، تنگ دست کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں۔ اس جگہ پر جائیں، الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب، پوچھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم پوچھیں گے، سبب پوچھے گا کون؟ لوگ پوچھتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے کہ جرم کیوں ہوا، اس کی نوعیت تک لوگ جاتے ہی نہیں۔ خدا را جناب عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم ہر روز ہی نفلی روزہ رکھتے ہو اور ہر رات ہی نفلی عبادت کرتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ وہ نفلی روزہ رکھتے تھے، ہر روز ہر رات نفلی عبادت کرتے تھے۔ تو محبوب نے ان سے تصدیق کرانے کے بعد فرمایا ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی افطار کیا کرو، اور فرمایا کبھی نماز پڑھا کرو، کبھی سو جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرمانے لگے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اسے نیند آتی ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور فرمایا تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے اس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ لفظ کہہ کے کہ تمہارے اپنے اوپر بھی حقوق ہیں، تمہاری ذات کے بھی تم پر حق ہیں۔ بعض لوگ تصوف اور طریقت کے نام پر بہت مشکل باتیں کرتے ہیں اور بہت مشکل باتیں سناتے ہیں، اور بعض لوگ پھر ان باتوں کا بڑا سخت اور مشکل معنی بھی لیتے ہیں کہ بڑی شدید جد و جہد کرنی چاہیے، ہمیشہ راستہ وہی اختیار کرنا چاہیے جو مشقت والا ہو، ہمیشہ وہی کام کرنے چاہیے جن کے اندر زیادہ دشواری ہو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات مشقت والے کام، مجاہدے والے کام انسان کی نفس کی تربیت کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایسی مشقتیں، ایسے مجاہدے جو انسان کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ ضرورت کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے کے قابل نہ رہے، اس کی صحت پر ہی اثر انداز ہو جائیں، وہ آنے جانے والوں سے ملنے کے قابل ہی نہ رہے، وہ
دیگر اس کے ذمے جو اس کے خاندان کے قبیلے کے بال بچوں کے حقوق ہیں وہ ادا ہی نہ کر سکے تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ خود ساختہ تصوف اور خود ساختہ طریقت کا جو مفہوم لوگوں نے بنا لیا ہے وہ مفہوم بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ تھے شیخ المشائخ اور استاذ الاساتذہ حضرت شیخ محمد تحسین رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 50 سال کے لگ بھگ انہوں نے درس حدیث دیا ہے۔ تو میں ان پر ایک مضمون لکھ رہا تھا، میں نے ان سے عرض کی حضور آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، میں عشاء جماعت سے پڑھتا ہوں، اس کو بھی سالوں بیت گئے، اور میں فجر جماعت سے پڑھتا ہوں، یہ بھی میری زندگی کا معمول ہے، لیکن میں سحری کے وقت اس لیے نہیں اٹھ پاتا کہ مجھے صبح 8 بجے بیٹھ کر بچوں کو درس حدیث پڑھانا ہوتا ہے، عشاء کے بعد مجھے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی میرے لیے نفل عبادت ہے، لہٰذا میں رات کو بھی کتاب و سنت دیکھتا ہوں اور سارا دن بھی کتاب و سنت پڑھاتا ہوں، امید ہے میرا رب مجھے تہجد کا اجر بھی عطا کرے گا۔ عزیز دوست، آپ یاد رکھیے گا، اس کو سمجھیے گا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ بعض چیزوں کو زیادہ دشواری بنا لیتے ہیں۔ فلاں آدمی کو میں نے کبھی نفل پڑھتے نہیں دیکھا، یہ طریقت نہیں۔ کیا آپ نے اسے نفل پڑھتے نہیں دیکھا تو وہ صوفی نہیں؟ آپ یہ بتائیے کبھی فرض چھوڑتے تو نہیں دیکھا؟ کبھی اسے ضروریات دین کو چھوڑتے تو نہیں دیکھا؟ اور نفل تو ویسے بھی انسان کا رب سے ذاتی معاملہ، ہو سکتا ہے سامنے والا چھپ کے پڑھتا ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے لمحے میں پڑھتا ہو جب وہ سمجھے کہ اس وقت مجھے تنہائی میسر ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ جن جن چیزوں کو اللہ رسول نے جائز قرار دیا ہے وہ کوئی شخص بھی استعمال کرتا ہے تو اس کو کوئی شخص ناجائز کر سکتا نہیں، کسی کو بھی اس کا اختیار اور حق حاصل نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، بعد میں رخصت دے دی، اجازت دے دی، فرمایا چاہے کرو چاہے نہ کرو، نہ کرنے کی اجازت دے دی، پہلے سرکار نے کیا۔ تو بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ کام کرتے رہے، حضور نے اجازت دی تھی لیکن انہوں نے اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو محبوب نے اللہ کی حمد کی اور حضور فرمانے لگے یہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان کاموں سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں، یعنی جس رخصت اور گنجائش پر میں عمل کر رہا ہوں اللہ کا محبوب ہو کے، وہ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے اعتراض برت رہے ہیں، حالانکہ میں اجازت دے رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا خوبصورت انداز میں اس سارے مفہوم کو اتنا سمیٹا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے مجھے اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جب میں کسی گنجائش پہ عمل کر رہا ہوں، جب میں کسی ضرورت پر عمل کر رہا ہوں، تو یہاں ایک دوست تشریف لائے ہمارے پاس تو وہ ہمیں مشورہ دینے لگے کہ آپ کے ہاں بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ تقریباً 1.5 دن بنتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد ہفتے کو وہ چلے جاتے ہیں اور اتوار کا سارا دن وہ چھٹی میں رہتے ہیں، تو یہ 1.5 دن پورا ان کا ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تو ایسا ہونا کہ مدارس دینیہ میں کیا کام ہے چھٹی کا؟ تو میں نے ان سے کہا ہو سکتا ہے مدرسے کے طالب علموں کو بھی نیند آتی ہو سکتا ہے ان کا بھی کبھی کسی گراؤنڈ میں جا کے کھیلنے کو جی چاہتا ہو سکتا ہے یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوں جس طرح کے عام بچے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ساری خواہشات ان کے اندر بھی پائی جاتی ہوں جو باقی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ وہ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں جو پابندی اللہ رسول نے نہیں لگائی؟ جس چیز کو شریعت نے بین نہیں کیا ہم کون ہوتے ہیں اس کو بین کرنے والے؟ سمجھیں؟ ہاں ایک بات ضرور ہے، ہم اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔
وہ معبود ہے, ہم اس کے عابد ہیں, وہ ہمارا مالک ہے. ہمیں اپنے نفس کو, اپنے وجود کو اس کی فرما برداری میں رکھنا. نفس کے حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواہش نفس میں اگر کوئی ناجائز چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کی تکمیل کے لیے بھی ہم دوڑ پڑیں گے. اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے. اجازت اس بات کی ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے, آپ اگر ان کا حصول چاہتے ہیں, آسانی چاہتے ہیں, تو آپ ضرور ان کو اختیار کریں, کوئی منع والی بات نہیں ہے. میں نے کہا بعض لوگ نا بعض چیزوں پر شدت کرتے ہیں. یعنی نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادہ گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ایک شخص نے حضور سے کہا, یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں, آپ تو صبر کا درس دیتے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا یہ جو آنسو نکل آئے ہیں نا, یہ بیٹے کی محبت کی علامت ہے. باقی فرمایا میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. میں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا, اس کی تقدیر پر راضی ہوں. لیکن یہ کہ جو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری محبت رکھی, آپ اس کو بھی قبول نہیں کرتے بعض لوگ. تو کچھ لوگ بعض لوگوں پر زیادہ شدت کرتے ہیں, بعض لوگ بعض چیزوں کے معاملے میں زیادہ شدت کا. حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ نذرانہ دینا چاہا, ہدیہ دینا چاہا. ایک ہے آپ کسی سے مانگتے ہیں, ایک ہے کوئی آپ کو دیتا ہے. ان دونوں باتوں میں وہ جو تحفہ لینا دینا ہے اسے تو حضور نے فرمایا محبت بڑھتی ہے. تو حضرت یہ صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی کریم نے کچھ دیا تو حضرت عمر عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ ضرورت نہیں. تو محبوب نے فرمایا جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے فلاں صاحب کہتے ہیں ہم چندہ نہیں مانگتے. تو میں نے کہا وہ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں. وہ چندہ نہیں مانگتے, وہ زیادہ پرہیزگار ہونا چاہتے ہیں, زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ورنہ نبی پاک نے تو اعلان کیا ہے کہ تبوک پہ جانا ہے, مجاہدوں کو چندے کی ضرورت ہے. اعلان کیا کہ نہیں کیا رسول پاک نے؟ تو آپ اس کو علماء کی توہین کا پہلو بنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا؟ اگرچہ مالک کے کل ہیں لیکن حضور نے اعلان کیا. اور قرآن مجید میں تو کفار نے شکوہ کیا ہے کہ رب ہم سے مانگتا ہے معاذ اللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں. یا آپ 28ویں پارے میں دیکھ لیں کہ رب کہتا ہے قرض حسنہ دو, تو آپ کیا معاذ اللہ یہ آیتیں دیکھ کے اللہ پر تنقید کریں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نباشت کہ اللہ لوگوں سے کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو, اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کہتا ہے. آپ کچھ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی جس بات کا اللہ اعلان کر رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو میں نے تمہیں دیا ہے میری راہ میں خرچ کرو, جس کا حضور اعلان کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا جی ہو مولوی چندے مانگتے ہیں. او خدا کے بندے, جو کام عین کتاب و سنت میں موجود ہے, تم کو ضرورت سے زیادہ نیک ہونا چاہتے ہو تو یہ تمہارا خود ساختہ دین ہے, یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے, یہ تمہارا. اور لوگ ہیں کہ کہہ رہے واہ واہ بڑی بات ہے. تو اس لیے ہمارے وجود کا بھی ہم پر حق ہے. چند ایک نفس کے حقوق آج بیان کرنے. سب سے پہلا ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں, اپنے اوپر غور کریں. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, فرمایا بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے, اسے اپنا پتہ ہے. بہانے بنائے تو بات الگ ہے, یہ خود پر گواہ ہے, اسے خبر ہے. انسان عالم اصغر ہے, ہم نہ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں, ہمیں اپنی خوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ جو ہم استاذ کے پاس جاتے ہیں نا, یہ جو ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں نا, وہ ہمیں نکھار کے نا تو وہ ہماری خوبیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر صلاحیت ہے. وہ تراش کے نا پتھر کو تو اسے ہیرا بنا دیتے ہیں, وہ نکموں کو کام کا بنا دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اپنے آپ سے آگاہ کر دیتے ہیں. یعنی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ جو تیرا جینا اوکھا کر دینا, مشکل نہیں میں کہتا, اگرچہ اردو ہے لیکن مشکل اور اوکھا, یہ اوکھا ذرا زیادہ وزنی ہے.
جو جینا اوکھا کر دے وہ درویش ہوتا ہے جو تیرے لیے مشکل کر دے۔ بھائی اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اوپر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بنانے والا کہتا ہے میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا۔ او انسان میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا۔ کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے، تو کہہ تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے، میں مرضی سے نہیں بنا، یہ بنانے والے نے بنایا ہے۔ اس نے تجھے سونا بنایا، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ تو جو ہے نا خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے قد سے بھی پیار کر، تو اپنے رنگ سے بھی پیار کر، تو اپنے وجود کی ساخت سے بھی پیار کر۔ اور پھر وہ کہتا ہے تجھے بنایا، باقی سارا کچھ تیرے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ رب کہتا ہے زمین میں جو کچھ ہے نا میں نے سارا تیرے لیے بنایا، تجھے اللہ رسول کے لیے بنایا ہے، اور باقی زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا تو پہچانتا ہی نہیں۔ یہ ہر چیز مسخر ہے تیرے سامنے۔ اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور ایک عام آدمی ہلکی سی چھڑی لے کے اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ اونٹ کتنا لمبا چوڑا وزنی ہوتا ہے لیکن ایک عام آدمی اس کے ناک میں نکیل ڈال کے اسے گھما رہا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بھینس ہوتی ہے لیکن چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی پائلٹ بن کر جہاز پہ بیٹھتا ہے اور منوں ٹنوں کے حساب سے وزن ہے، افراد ہیں، لیکن ہواؤں پر سواری کر کے اسے چیرتا ہوا وہ مہینوں کی منزلیں گھنٹوں میں طے کر کے کراس کرتا ہے۔ تسخیر کائنات کے لیے تجھے بنایا ہے، تو سو رہا ہے، تو جاگتا ہی نہیں، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ اقبال سے کسی نے کہا میں رب تک جانا چاہتا ہوں، تو اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کے مقام کوئی نہیں سمجھ سکا ابھی تک۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربا۔ درویش کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اپنے رب کو پہچان گیا ہے۔ اپنی قدر کو پہچانے، اپنی اہمیت کو پہچانے۔ آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں پنہا ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو گئے، کام نہیں ملتا، کاروبار نہیں چلتا، اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے یار، کام نہیں بھی ملتا۔ تو اگر وقتی طور پر کوئی حالات خراب ہے تو اپنا قد کاٹ تو دیکھ، اپنا حسن تو دیکھ، اپنی سوچ تو دیکھ، تفکرات تو دیکھ۔ تجھے بنانے والے نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، اس نے کمال کر دیا ہے، قدرت نے رنگ بھر دی ہے تیرے وجود میں۔ کبھی تو اپنے رب کے شاہکار ہونے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے، تجھے اپنے آپ سے پیار ہو جائے، تجھے اپنے آپ سے محبت ہو جائے۔ وہ میں کبھی تنقید کیا کرتا تھا کہ یہ جوان شیشوں اور آئینوں کے سامنے بڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں، تو ایک دن ایک سادے سے بزرگ مجھے کہنے لگے یہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے نا یہ بھی رب کی تخلیق کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کریم نے کمال نہیں کر دیا مجھے بنانے والا، حد نہیں کر دی، کیا حسن کے جلوے، کیا خوبصورتی اور کیا نورانیت اس نے پیدا کی ہے انسانی، اور پھر یہ جو دیا بن مانگے دیا۔ ایک بات یہ کہ اپنے نفس کو پہچانے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عزت نفس کا بھی خیال کریں، اپنے آپ کو رسوا نہ کریں۔ اللہ نے عزت دی ہے تو اپنے آپ کو ذلت کی جگہ پر کھڑا نہ کریں، تہمت والی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کریں۔ جھکنا ہے رب رسول کے سامنے، بلا وجہ دنیا داروں کے، سیٹھوں، نوابوں کے اور وزیروں مشیروں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا نہ کریں، کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگ کے اللہ کی دی ہوئی شان کو کمزور نہ کریں، ذلت کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں۔ شریعت اسلامیہ نے مومن کا وقار کیا بیان کیا ہے۔ رب کریم نے فرشتوں سے جب مشورہ کیا تھا نا بندہ بنانے کے لیے، انسان کی تخلیق کے لیے، تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اوہو، کبھی آپ اس کو سمجھ جائے نا کہ یہ عزت کا تاج کیا ہے۔ رب کہتا ہے میں نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو نائب ہے میرا، اور کتنا تو
पुरवकार है और तू कितना ताकतवर है इंसान, तेरे अंदर कितनी सलाहियतें हैं। सूरह अहज़ाब में अल्लाह करीम फरमाते रब ने अपनी अमानत जमीनों आसमान पर रखनी चाहिए तो जमीनों आसमान ने इनकार कर दिया अल्लाह की अमानत को उठाने से। वह हमलहल इंसान, और इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। कहा मालिक मैं तेरी अमानत उठाऊंगा, मैं तेरा नाम लेके गलियों में घूमूंगा, मैं तेरी तौहीद के डंके बजाऊंगा। हजरत इंसान ने कहा मैं तेरे नाम के नारे लगाऊंगा, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं तेरे लिए निकलूंगा, मैं तेरे लिए खैरात करूंगा, मैं तेरे रास्ते में अपनी सलाहियत। वह हमलहल इंसान, इंसान ने अमानत उठाई और कहा मालिक मैं निकलूंगा तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए, मैं तेरे नाम पर जिहाद करूंगा। अगर जान देनी पड़ी तो दुआएं मांग मांग के कहूंगा मालिक मैं तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूं। अल्लाह की अमानत को हजरत इंसान क्यों अपने आप को रुसवाई वाली जगह पे खड़ा करे, क्यों कमजोर करे। बहुत पहले कहा था, फकीर आदमी हूं, जो बातें कहता हूं कोशिश करता हूं सोच समझ के कहूं। बहुत पहले कहा था मैंने कि जो अपनी बरादरी को बड़ा जानता है उसकी ज्यादती नहीं, ज्यादती उसकी है जो अपनी बरादरी को सबसे छोटा जानता है। तू बड़ा नालायक है, तू कहता है मैं छोटी बरादरी में पैदा हुआ हूं, तू मर्जी से पैदा हुआ है, यहां तुझे तेरे रब ने पैदा किया है। जो माँ तेरे, मैंने एक दफा कहा कुछ दोस्तों से, कहने लगे किधर जा रहे हैं, मैंने कहा अपने वाली साहब के मज़ार पे। कहने लगे पीर थे, मैंने कहा नहीं। आलिम थे, मैंने कहा नहीं। किसी बहुत बड़े इदारे में किसी सदर नशीन की सीट पे बैठते थे, मैंने कहा नहीं। वो ट्रैक्टर पर बैठकर खेतों में हल चलाते थे, शाम को भैंसों का दूध धोते थे, वो किसान थे, वो मेहनत करते थे। फिर वो ताजर थे, छोटी सी तिजारत करते थे। लेकिन मुझे अगर कोई कायनात में पूछेगा ना खुश नसीब कितने हो, तो मैं कहूँगा मैंने इस तरह का बाप नहीं देखा जिस तरह का अपना बाप देखा। इसलिए कि मेरी शख्सियत में अगर कोई निखार है तो सबसे ज्यादा रंग मेरे अब्बा जी के भरे हुए, तो मैं कैसे इनकार करूं। सबसे ज्यादा उनके दिए हुए रंग हैं शख्सियत के अंदर, माँ बाप के। ओ भाइयों, नाज के साथ जिंदगी गुजारी जाती है। कभी अपने आप को रुसवाई वाली जगह पे खड़ा न करें, कभी अपने आप को कमजोर न करें, मजबूत रहें, ताकतवर रहें। और तीसरी बात, एक तो अपने नफ्स को पहचानना है, दूसरा अपनी इज्जत करनी है। किसकी इज्जत करनी है? अपनी इज्जत करनी, तकब्बुर नहीं करना, अपनी इज्जत करनी है। अरबी के किसी शायर ने कहा था जो अपनी इज्जत नहीं ना करता उसकी इज्जत भी कोई नहीं करता। अब वो आपने एक आम मुहावरा सुना होगा, अपनी इज्जत बंदे के अपने हाथ में होती है। इसका माना क्या है? आप कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी जिल्लत हो। आप अपनी इज्जत करें, आप अपनी तकरीम करें, आप अपने विकार को बुलंद रखें। आप कभी भी अपने लहजे को, मेयार को कमजोर ना होने। आप फिक्री तवानाई का हमेशा मुजाहरा करें, ताकतवर रहे, कमजोर ना पड़े कभी भी। और तीसरा ये है कि अपने नफ्स की तरबियत करें। जिस तरह इंसान अपने वजूद की नशो नुमा करता है ना, वो कहता है ये खाऊंगा तो ताकत होगी, ये खाऊंगा तो बीमार होऊंगा, ये खाऊंगा तो मैं फ्रेश रहूंगा, ये खाने से मेरी तबीयत में दर्द होगी। इसी तरह वो अपनी तरबियत करे, अपनी नशो नुमा करे, अपनी रूहानी तरबियत पर तवज्जो दे। वो देखे ये काम करने से मेरी तबीयत गुनाह की तरफ माइल होती है, इस बुरी सोबत में बैठने से मेरे अंदर बहुत बुरी चीज़ें आती हैं, इसके पास बैठने से सोचे मेरी गदली मैली कुचैली होती, और इस शख्स की सोबत जो है वो मुझे ताज़ा करती है, अल्लाह के करीब करती। तरबियत नफ्स पर तवज्जो दें, अपनी बातनी कैफियत को मुलाहजा करें। अपनी तरबियत सबसे ज़्यादा इंसान खुद कर सकता है। बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा, इंसान खुद अपने ऊपर गवाह है। वो खुद महसूस करे कि कहाँ कहाँ मेरे अंदर गलतियां हैं, कहाँ कहाँ मेरे अंदर कमजोरियां हैं। वो इन सारी चीज़ों पर मुतवज्जे रहे। डॉक्टर ने दवाई देनी होती है और दवाई देने के बाद वो कहता है ये नुस्खा है और ये खाने की तरतीब है और ये आपकी परहेज है। अब मरीज कहे कि जनाब डॉक्टर साहब कोई नज़र करें आप, ताकि मैं ना नज़र से ठीक हो जाऊं, तो डॉक्टर कहेगा मेरी नज़र यही है जो मैंने नुस्खा लिखा है ना, यही नुस्खा है, ये दवाई खाएं। ये वो लोग आते हैं पीर साहब के पास, कहते हैं कोई नज़र करें।
मैं नेक हो जाऊं। भी पीर साहब ने नुस्खा बताया ना, 5 नमाजें पढ़ो, नमाज के बाद ये वाला जिक्र करो। पीर साहब ने बताया ना इस काम से परहेज करो, तो आप इन बात माने, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। आप उस नुस्खे पर, वो पीर फैजुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आलो महार शरीफ वाले फरमाया करते थे, मुरीद कहते ने सानू नमाज़ा ना पढ़ाओ। तो मुझे अबू जहल ने खड़ा करके कहा था कि पहले तो उनके पास जाना ना, और अगर जाना तो उनका कलाम ना सुनना। अब बात को समझो, ये उन्होंने तो इस लफ्ज को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ताने के तौर पर कहा था, लेकिन आप इस लफ्ज की मानवियत में उतरें। उन्होंने कहा कि उनकी जो गुफ्तगू है, वो जो बात करते हैं, वो जो पढ़ते हैं, उसका जादू हो जाता है। नहीं समझ आई आपको बात? नहीं, उन्होंने जिस लहजे में कहा, वो जिस तरह कहा, वो बात और है, लेकिन वो जादू की हद तक इस कलाम के असर को समझने लगे। ये जरा गौर फरमाएं आप। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। मैं आपको कैसे ये बात समझाऊं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अपनी तासीर के ताल्लुक से, अपनी तालीम के ताल्लुक से, अपने असरार व रमूज के ताल्लुक से इतनी माना खेज किताब है। शर्त यह है कि इसे खिताबत के लिए ना पढ़ा जाए, इसे फकत सवाब के लिए ना पढ़ा जाए, इसको अमली जिंदगी के निफाज के लिए पढ़ा जाए। हमारे यहाँ कोई बंदा नई दुकान शुरू करता है तो वो कहता है मैंने पहले तिलावत करानी है। मेरा गुमान है, अच्छा गुमान मेरा ये है कि हो सकता है वो इसीलिए तिलावत कराता हो कि मैं तिजारत उस तरह करूंगा जिस तरह कुरान ने बताया। मेरा ख्याल है इसीलिए कराते होंगे। सवेरे आके जो सुबह सुबह दुकान पे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते होंगे कि मैं सारी तिजारत कुरान के तरीके के मुताबिक बयान, इसीलिए पढ़ते होंगे ना। एक ऐसी अजीब बात है कि वो जिस कुरान की तिलावत से आगाज करा रहा है, उस कुरान के मुताबिक वो तिजारत करने को तैयार ही नहीं है। कुरान मजीद सहीफा-ए इनकलाब है। मैं पढ़ रहा था कि अब ना आहिस्ता आहिस्ता इंसान चूंकि तन्हाई पसंद होता जा रहा है, स्मार्टफोन जिनके हाथों में होता है वो चाहते हैं कि हमें डिस्टर्ब कोई ना करे। 2, 4, 5 घंटे अकेले बैठना पड़े तो अब इंसान बोर नहीं होता, क्योंकि उसकी एक अलग से उसको कंपनी मिलती है। तो बाद ममालिक में अब ये हुआ है कि मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक और निकाह से पहले जिस तरह का भी कहीं कुछ तरीका है, उससे पहले वो चाहते हैं कि बच्चे और बच्चियों को कुछ कोर्सेज कराए जाएं, क्योंकि बिल्कुल तन्हा रहने के आदी हैं तो शादी ज़्यादा चलती नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस पर बाकायदा मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता है, उनसे कुछ ज़हन साजी कराई जाती है, उनको ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है, किसी और को भी बर्दाश्त करना है। और ये मर्द सिर्फ बच्चों में नहीं, बच्चियों में भी पाया जाता है। वो लाइफ बड़ी आसानी वाली है, आसूदगी वाली है। और लाड प्यार के नाम पर ही बच्चे ख़राब होते हैं ना जी। हमने कभी बच्ची से कोई काम नहीं कहा तो आपने गलत किया ना, कोई काम नहीं कहा, कहना चाहिए था। वो अपने बच्चों की जिम्मेदारियां कैसे उठाएगी? अब उस पर मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी राय देते हैं, उस पर लोग बड़ा कुछ लिखते हैं, कहते हैं मियाँ बीवी के हुकूक पर। और ये भी बात हमेशा ज़हन में रखें कि घर में सारी आसानियाँ मौजूद हों, लेकिन मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत ना हो तो उस घर में रहा नहीं जा सकता। लेकिन बड़ी गुर्बत हो, बड़ी आजमाइश हो, बाज़ चीज़ों की बज़ाहिर किल्लत भी हो, लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार हो तो वक्त अच्छा गुजरता है। अब इस पर बड़े लोगों ने कलाम किया है, गैर मुस्लिमों ने भी बड़ा कुछ लिखा है। जो नफ्सियात, इंसानी नफ्सियात को समझने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस पर बड़ा कुछ लिखा है कि क्या क्या समझाया जाए, कायल किया जाए। लेकिन एक जुमला है कुरान पाक का, फ़कत एक जुमला,
فرمایا ہن لباسل لکم وانتم لباسل لہم، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، ڈھونڈ لیں آپ تاریخ ساری، نزول قرآن سے قبل بھی اور نزول قرآن کے بعد بھی یہ جملہ کسی نے نہیں کہا، جو صرف قرآن مجید نے کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، بس اس ایک جملے کے اندر اگر ازدواجی زندگی کو بند کر دیا جائے، 3 باتیں مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھی، بڑا کچھ لکھا ہے، 3 باتیں۔ ایک تو وہ فرماتے ہیں انسان جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا، وہ جتنا مرضی حسین و جمیل ہو لیکن اگر اس نے لباس نہ پہنا ہوا ہو تو وہ حسین و جمیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی بھی ہو، رہبانیت والا نہ ہو، وہ آزاد نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے وجود پر جتنے بھی عیب ہوں لباس اسے چھپا دیتا ہے، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے پردہ بن جاتے ہیں، عیب چھپ جاتے ہیں، وقت گزرنے لگتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اثر گرمی کا ہو یا اثر سردی کا ہو، اس اثر سے انسان کو لباس ہی بچاتا ہے۔ اگر سردیوں میں کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ مجھے ذرا موٹے کپڑے پہننے ہیں، تو گرمیوں میں بھی دھوپ شدید ہو تو پھر بھی سر پر لباس کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ یہ گرمی زیادہ تکلیف، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ ایک دوسرے کو اثرات سے تکالیف سے بچاتے ہیں۔ قرآن مجید عملی زندگی کے اندر اگر نافذ کر دیا جائے، روزمرہ کے معاملات اس ترتیب سے طے کیے جائیں جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، کیسے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، کتنا مشکل ہو گیا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا۔ ماننے والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، جو ماننے والے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ حلال حرام کی تمیز کو سمجھیں، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ وہ اس پر لا تو لا اللہ کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ بھی تو ایک صورت دیکھے نا، یہ بھی تو ایک حال ہے نا، ایک جزیہ میں نے فلانے سے بھی پوچھ لیا ہے۔ وہ خدا کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، فرمایا ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، کریم محبوب فرماتے تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے۔ یہ امت وسط ہے، یہ وہ امت ہے اخرجت للناس جو دوسروں کے لیے امامت کا درجہ رکھتی، ان کو مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کرنی ہے، مشکوک چیزوں سے۔ قرآن مجید کا مطالعہ ہو، قرآن مجید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے نا تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے، انسان کو مزہ آئے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، وہ صرف نماز ترجمے سے یاد کریں۔ میرا خیال ہے، میں امید کرتا ہوں کہ نماز میں دل لگنے لگے گا۔ آپ کو پتہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ میری اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ رب فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آدھی سورہ فاتحہ میری ہے اور آدھی میرے۔ اگر یہ بات ہمارے پیش نظر ہو اور پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں تو لطف نہیں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رب فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے، یہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب اس نے کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اس نے رب کے حضور اپنی عاجزی کو پیش کیا ہے۔ اور اب جب اس نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اب بندے نے اپنی بات شروع کی۔ اب اس نے کہا یا اللہ میرے ذہن کو بھٹکنے سے بچا، وسوسوں کے غلبے سے بچا، مجھے ذہنی انتشار سے بچا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوئے، گمراہ ہوئے، جن پر غضب ہوا، کوئی ادھر جھک گئے کوئی ادھر جھک گئے، ان سے بچا کے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ پر میں یہ جو دعائیں وہ مانگ رہا ہے یہ میرے بندے کا حصہ ہے۔ آپ کبھی
قرآن مجید کو اس کے ترجموں کے ساتھ، اس کی افادیت کے ساتھ آپ غور تو کریں، لیکن کیا کریں، نئے نئے کورسز سارے کر لیتے ہیں، ہر محکمہ نئے نئے کورسز کراتا ہے، نوکریاں بچانے کے لیے سارے کورس کرتے ہیں، یہ نیا کورس آ گیا ہے۔ میں کبھی ہم جایا کرتے تھے والد صاحب کے ساتھ کسی موقع پر پٹوار خانے، تو پٹواری جب اتارتا تھا نا اوپر سے رجسٹر، یا کبھی بینک میں یا کسی اور ادارے میں، تو وہ رجسٹر اترتے اترتے سارے کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے۔ لیکن اب کمپیوٹر آ گیا ہے، میرا نہیں خیال کسی نے نوکری چھوڑی ہو کہ مجھ سے نہیں سیکھا جاتا، میرا ریزائن لے لو، میں نہیں سیکھ سکتا، کسی نے نہیں چھوڑی۔ لیکن آج آپ کسی سے کہیں کہ تو قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھ، تو وہ کہتا ہے میری تو عمر ہی 50 سال ہو گئی، اب تو زبان موٹی ہو گئی۔ 40-50 ہزار کی نوکری بچانے کے لیے لوگوں نے کورسز کر لیے، کمپیوٹر سیکھ لیا، نظام مرتب کر لیا، لیکن اپنی قبر اشر بچانے کے لیے قرآن نہیں سیکھا، توجہ نہیں کر۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ ایک رائٹر ہے، اگرچہ وہ کسی خاص مذہب کا پابند نہیں ہے، لیکن نفسیات پر اچھا کلام لکھتا ہے۔ اس سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں بے چینی اور بے قراری والی زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں، کوئی حل بتائیں۔ تو اس نے کہا سورہ یوسف کی تلاوت کرو۔ کس کی؟ ہلکا سا، زیادہ نہیں، ہلکا سا بولے، کس کی؟ بس وقت ہو گیا ہے نماز کا، بات ختم کرنے لگا ہوں، سورہ یوسف پڑھو۔ تو اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے اسے کھڑے ہو کے کہا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے ذہنی ٹینشن کا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا سورہ یوسف تمہیں بتائے گی، کبھی کبھی انسان بڑا لاڈلا ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ تماچے کھا رہا ہوتا ہے۔ وہی انسان ہوتا ہے جو کبھی کنویں میں ہوتا ہے اور کبھی مصر کا شہزادہ ہوتا ہے۔ سورہ یوسف تمہیں بتائے گی کہ یہ جو انسان کے زندگی کے پیچ و تاب ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ نے کہا ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کی۔ فرمایا تمہیں سورہ یوسف بتائے گی کہ اگر تم کسی ملک کے قیدی بن جاؤ، یا کسی وقت تم جیل میں چلے جاؤ، یا کسی وقت تمہیں ڈھیروں تکلیفیں آ جائیں، تو یہ مت سمجھنا کہ زندگی یہاں ختم ہو گئی ہے، کسی مایوسی کا شکار نہ ہونا۔ کبھی کبھی کسی جگہ انسان قیدی ہوتا ہے، رب وہاں سے نکال کے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے پورے پیچ و تاب کو سمجھنے کے لیے، اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ فکری توانائی اور ذہنی آسودگی کے لیے قرآن مجید کو سمجھا جائے تو سب سے پہلے تعمیر شخصیت ہوتی ہے۔ انسان جب اس پر غور کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مطمئن پاتا ہے۔ لیکن ایک طالب علم نے مجھ سے کہا تھا مطالعہ کرنا ہے تو آپ کوئی طریقہ بتائیں۔ میں کہا تو تقریر واسطے مطالعہ کرنا ہے، وہ نہیں ہونا تیرے کو، تو اپنی تعمیر کے لیے مطالعہ کر کہ میں نے سیکھنا ہے، میں کیسے اپنی تعمیر کر سکتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کتاب و سنت تیرے ساتھ باتیں کر۔ تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔